السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو شروع کر رہی ہوں داستان حیات بائے زہرا بنت خالد پارٹ 3۔ حیات یار، سب ہوتے تو کتنا مزہ آتا نا وہاں، اسی لیے تمہیں بلا رہی تھی۔ آیان ہوتا ہے، ہانی ہوتی ہے اور حاضی بھی ہوتا ہے۔ آیت اور حیات چھت پر تخت نما جھولے پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ رات گہری تھی اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جس سے اس کے بھورے بال اڑ کے چہرے کا طواف کر رہے تھے۔ آج عمیر بھائی بزی تھے، کل چلیں گے گھومنے۔ حیات نے اس کا موڈ ٹھیک کیا اور چائے کا مگ منہ سے لگایا۔ چھوڑ دو اس بلا کو، اتنی سی عمر میں چائے کے شوق پالے ہوئے ہیں۔ آیت کو چائے پسند نہیں تھی اور اس گرمی میں تو بالکل نہیں، اور اسے حیات کی چائے سے محبت بھی پسند نہیں تھی۔ شوق عمر کو دیکھ کر نہیں پالے جاتے آیت افتخار میر۔ آیت نے اس کی بات پہ ناک سے کوڑا۔ چائے ایک نشہ ہے، خیر چھوڑو، تم نہیں سمجھو گی۔ وہ بھی چائے کے خلاف کہاں سنتی تھی۔ آیت نے جھڑجھڑی لی اور برا سا منہ بنایا۔ مان لو میری رائے، محبت سے بہتر ہے چائے۔ دونوں کافی دیر بیٹھی باتیں کرتی رہی اور ہنستی مسکراتی رہی، وہ دونوں اور ان کی نہ ختم ہونے والی باتیں۔ چل یار نیچے چلے، رات گہری ہو گئی ہے، کہیں کوئی جن ہم پر عاشق نہ ہو جائے، آیت نے مصنوعی خوف سے کہا۔ جنات حسن پہ عاشق ہوتے ہیں، کسی نے ہونا ہوا تو مجھ پہ ہوگا، تم بے فکر رہو۔ جواباً آیت نے گھورا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ ایسے ہنسی تو چاند نے اس کی بلائیں اتاری، تاروں نے اس کی مسکراہٹ کے قائم رہنے کی دعا کی اور ہوا نے ان کی دوستی کو سلامت رہنے کی دعا دی۔ وہ دونوں نیچے حیات کے گلابی دیواروں والے کمرے میں عمیر کا لیپ ٹاپ لے کر داخل ہوئی اور ڈراؤنی مووی دیکھنے لگی۔ بینش کو وہ پہلے ہی سعدیہ بیگم کے کمرے میں بھجوا چکی تھی۔ مووی کے دوران ہی حیات ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تو آیت بھی لیپ ٹاپ بند کر کے اور حیات کا کمبل درست کر کے لیٹ گئی۔ پتہ ہے حیات، آیان کہہ رہا تھا اس کے پیپرز ہو جائے تو وہ بھی ادھر آ جائے گا۔ صبح جب وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پہ موجود تھی تو آیت نے پراٹھے کا لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، آئی ڈونٹ کیئر۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ تمہیں جنت آپی کیسی لگتی ہے؟ آیت نے جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس سے پوچھا جو ناشتہ ختم کر کے چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ ماموں کی بیٹی جنت آپی کا پوچھا ہے نا؟ ہاں۔ آیت اس کے جواب کی منتظر تھی۔ وہ تو بہت اچھی ہے، کیوں، کیا ہوا؟ وہ فرصت سے چائے پی رہی تھی۔ میں نے پاپا اور مما کو بات کرتے سنا تھا جنت آپی کو واسی بھائی کے لیے۔ آیت نے احتیاط سے بم پھوڑا۔ کیا واقعی؟ حیات برجوش ہوئی۔ یس، آیت کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ واو، آیت واسی بھائی کی شادی، یاہو! حیات ایکسائٹڈ سے انداز میں بولی۔ پاگل لڑکی، چپ کرو، ابھی کسی کو نہیں پتا۔ 3 دن مزید آیت اور حیات نے خوب شاہر ولا میں رونق لگائے رکھی تھی۔ وہ لان میں گھاس پر بیٹھی اپنے پریکٹیکل نوٹ بکس بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ باتوں میں بھی مشغول تھی۔ عصر کا وقت تھا، ہارن کی آواز پر گیٹ کھلا اور عمیر کی سفید گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ یقیناً یونیورسٹی سے آیا تھا، مگر آج اتنا لیٹ حیات کو تعجب ہوا۔ وہ اٹھی اور آیت کے ساتھ چلتی ہوئی عمیر تک پہنچی، جو بلیک جینز پہ وائٹ شرٹ پہنے ڈرائیونگ سیٹ سے باہر نکل رہا تھا، مگر اس کے پاؤں تو تب رکے جب گاڑی سے 2 نفوس مزید برآمد ہوئے۔ تم دونوں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ کمر پہ ہاتھ باندھ کر بولی۔ تمہارا گھر نہیں ہے یہ، سمجھی، یہ میرے خالہ خالو کا گھر ہے، وہ بھی دو بدو بولا۔ سخت گھوریوں کا تبادلہ۔ تم دونوں کو سکون نہیں ہے میرے بغیر؟ میرے پیچھے پیچھے ہی آ گئے؟ آیت بھی کمر پہ ہاتھ باندھ کر بولی۔ ہائے جانا، تمہارے بن دل لگ ہی نہیں رہا تھا۔ حاجی دل پہ ہاتھ رکھ کر ڈرامائی انداز میں بولا۔ حاجی اپنا ٹھڑک بند کرو، آیت غصے سے بولی۔ اوئے، تو میرے ہی سامنے میری ہی بہن پہ لائنیں مار رہا ہے؟ آیان بھی مصنوعی غصے سے بولا، البتہ آنکھوں کی شرارت واضح تھی۔ ڈرامے باز، آیت نے گھورا۔ شرم کرو تم دونوں، حیات نے شرم دلانی چاہی تو آیان ڈھٹائی سے بولا، چھپکلی، وہ کیا ہوتی ہے جو تمہارے پاس بالکل نہیں ہے؟ حیات نے جواباً کہا۔ اندر آنے کا ارادہ ہے تم لوگوں کا؟ عمیر جو اندر جا چکا تھا دوبارہ باہر آ کر انہیں کہنے لگا، چل یار خالہ سے ملے، پھر ان چھپکلیوں کو فرصت سے دیکھتے ہیں۔ آیان نے حاضق کو کھینچا، ابھی دیکھ لو، بس ماشاءاللہ بول دینا۔ حیات نے معصومیت سے آنکھیں ٹپ ٹپائی۔ استغفر اللہ۔ آیان اور حاضق کا مشترکہ استغفر اللہ کا ورد سن کے وہ دانت کچکچا گئی۔ شاہر ولا کی رونق عروج پر تھی، کیونکہ یہاں کچھ مخلوقات کا قبضہ ہو گیا تھا۔ آیان، حاذق، آیت اور حیات کیسے سکون سے بیٹھ سکتے تھے؟
حاضی میں کہہ رہی ہوں واپس کرو۔ نہیں دے رہا، کیا کر لوگی؟ حاضی بھی ٹھٹائی سے ہنسا۔ ایک طرف آیت حاضی سے لڑنے میں مصروف تھی جو ٹی وی کا ریموٹ اسے واپس نہیں کر رہا تھا، تو دوسری طرف بندر میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، حیات نے چڑ کر کہا جو اس کے نوڈلز کا باؤل واپس نہیں کر رہا تھا۔ اچھا ذرا توڑ کے دکھانا چپکلی، بہت دیر ہو گئی کسی کا ٹوٹا منہ نہیں دیکھا۔ آیان نے منہ حیات کے آگے کیا جو جواباً وہ چلائی، ماما ماما ماما، آپ کا چہیتا مجھ سے بہت برا پٹے گا۔ حاضی میری تو خالہ کا گھر ہے، تم کیا کرنے آئے ہو؟ آیت نے کہا، تمہاری خالہ میری خالہ، سب کی خالہ، ویسے بھی سعدیہ خالہ میری بھی تو خالہ ہے، کیوں ٹھیک کہا نا؟ حاذق نے سعدیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو حیات کی چیخ پر آئی تھی، تو انہوں نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ لو ادھر دیکھو نا ٹام اینڈ جیری۔ سعدیہ بیگم کے کہنے پر حاذق اور آیت نے ایک ساتھ ادھر دیکھا جہاں حیات آیان کا گلا دبا رہی تھی، مگر وہ پھر بھی مسلسل اسے زچ کر رہا تھا۔ حیات یہ کیا طریقہ ہے؟ سعدیہ نے اپنی ہنسی کا گلا دباتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر وہ آیان کا گلا چھوڑ کے پیچھے ہوئی اور چہرے پہ آئے سارے بال پیچھے کرتی کہنے لگی، ماما خبردار، جو آپ نے اس بندر کی سائیڈ لی تو میں اس کا قتل کر دوں گی۔ حیات نے غصے سے کہا، تمہیں میں اپنا قتل بھی معاف کرتا ہوں حیات شاہر بلوچ، آیان نے ڈرامائی انداز سے کہا، مگر کچھ تھا اس کی آواز میں جو حیات جیسی حساس بندی نے فوراً پک کیا تھا۔ تو آؤ پھر دیر کس بات کی؟ حیات بازو فولڈ کرتے ہوئے قاتلانہ تیور لیے بولی، او ہو بس بس، یہ گھر کم چڑیا گھر زیادہ لگ رہا ہے۔ عمیر نے لاؤنج کی اتنی بری حالت دیکھتے ہوئے کہا، جس گھر میں ایسی جنگلی بلی ہوگی وہ گھر رہ بھی نہیں سکتا۔ آیان نے اسے نیا لقب دیا تھا، میں جنگلی بلی تو تم ریچھ۔ حیات خفگی سے بولی، اچھا تو تم چڑیل، اور تم جنات کے سردار۔ حیات نے کہا تو وہ ڈرامائی انداز سے بولا، سوچ لو جنات خوبصورت بھی ہوتے ہیں، تم نہیں ہو سکتے، تم اللہ کی بنائی چیز کو بدصورت کہہ رہی ہو۔ استغفر اللہ آیان۔ وہ غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ 3-4 دن شاہ ولا اسی طرح چڑیا گھر کا نذرانہ پیش کرتا رہا، پھر سارے نفیسہ بیگم کے بلاوے پر میر ہاؤس پہنچے۔ ہاں جنت ماشاء اللہ سے اچھی لڑکی ہے، سلجھی ہوئی، ہمارے واصف کے لیے بہترین ہے۔ سعدیہ نے نفیسہ اور افتخار کی بات سن کر کہا، سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے سوائے بچوں کے، اس بار انہیں نکالا گیا تھا، وہ خود نہیں گئے تھے۔ نفیسہ، افتخار، نواز، سعدیہ اور سامیہ بیٹھے تھے، سب کے ہاتھوں میں چائے کے کپ تھے۔ تو پھر کس دن رشتہ لے کر چلے؟ نفیسہ نے خوشی سے پوچھا۔ بھابھی شاہر کو فون ملا اور پوچھے اس سے کہ کس دن پاکستان آ رہا ہے، پھر اس کے مطابق ہی کچھ کریں گے، اور میں نے بھی عثمان سے ڈھکے چھپے الفاظ میں پوچھ لیا تھا، وہ بھی راضی ہے۔ افتخار نے کہا تو نفیسہ بولی، مگر اس سب میں جنت کی مرضی ضروری ہے، باقی سب راضی ہے۔ واصف کو بھی اعتراض نہیں، دیکھو جنت اب کیا جواب دیتی ہے۔ ہاں اس کی رائے لازم ہے، بن ماں کی بچی ہے، غلطی سے بھی اسے یہ نہ لگے کہ اس پر اس رشتے کے لیے بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ سامیہ بھی گویا ہوئی، چلیں میں شاہر سے پوچھ کر بتاتی ہوں پھر۔ سعدیہ کہہ کر فون سامنے ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھانے لگی کہ افتخار نے کہا، بھابھی آپ رکیں، میں خود ہی کال کرتا ہوں۔ کیا ہوا، کیا سنا؟ حیات جو نیچے سب کچھ کان لگا کر سن کے آئی تھی، واپس آئی تو ہانی سے پوچھنے لگی، وہی جو کہا تھا؟ حیات نے فاتحانہ انداز سے ایبرو اٹھائے، واقعی جنت آپی اور واسی بھائی، واو سو کیوٹ نا؟ ہانی خوش ہوتے ہوئے بولی، ہاں اور پتہ ہے ماموں بھی مان گئے ہیں، انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ حیات نے مزید بتایا، بس جنت آپی گرین بورڈ دکھا دے اور بابا آ جائے تو پراپر رشتہ لے کر جائیں گے۔ حیات ہانی اور آیت کو بتا رہی تھی، واو کتنا مزہ آئے گا نا میرے ویر دا ویاہ، یاہو۔ آیت خوشی سے اچھلی، تم لوگ ہمیں بھی بتا دو کیا کھچڑی پک رہی ہے اولڈ جنریشن میں؟ حاضق کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا، اپنے جگری یار سے پوچھو، اسے تو پتہ ہی ہوگا۔ حیات نے پیچھے آتے آیان کو دیکھ کر کہا تھا، نہیں یار مجھے سیریسلی نہیں پتا، انہوں نے کسی کو خبر نہیں ہونے دی۔ آیان نے سنجیدگی سے بولا، اچھا تو کیا کرے، بتا دیں؟ حیات نے آیت اور ہانی کو دیکھا تو آیان بولا، دیکھو لڑائیاں ساری اپنی جگہ، مگر ہماری گینگ تو ایک ہی ہے نا، اصل میں ہمارے ویر کا بیاہ ہے۔ آیت نے حیات کے اشارے پر ڈرامائی انداز میں کہا، واٹ، کس کا؟ حاذق چیخ کر بولا اور آیان حیران ہوا۔ اب آیان کا تو ہونے سے رہا، ظاہر سی بات ہے واسی بھائی کا۔ آیت نے ناک سکوڑتے ہوئے جواب دیا، مگر کس کے ساتھ، کون ہے وہ؟ آیان حیران ہوتے ہوئے بولا، ہم بتائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ حیات نے ہانی کے منہ پر ہاتھ رکھا جو بولنے جا رہی تھی،
रही न दीदी ही तुम, आयान ने घूरते हुए कहा तो जवाबन उसने बात हवा में उड़ाई। पिज़्ज़ा पार्टी मेरी तरफ से, हाजिक सखी बनते हुए बोला। इतना पैसा आ गया है तो मुझे दे दे, आयान हाजिक को घूर कर बोला। इग्नोर। हयात ने हाथ झुलाया किसी शहजादी की तरह। तुम बताओ हाजिक, डील डन फिर, हानी ने कहा तो बोला। डन, अब फटाफट लड़की का बायोडेटा बताओ, हयात बोलना शुरू हुई। लड़की का नाम है जन्नत उस्मान, बिजनेस की दुनिया में राज करती है और सुघर इतनी है कि घर के साथ अपने दोनों बहन भाइयों को भी संभाला है। तुम उस्मान मामू की बेटी की बात कर रही हो जन्नत आपी, आयान ने जैसे चौंक कर कहा। जाहिर सी बात है, सबसे पहले नाम ही बोला था। हयात ने नाक सिकोड़ कर जवाबन कहा। वाह, मतलब जन्नत आपी अब जन्नत भाभी बनने जा रही है। ग्रेट यार, हाजी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। नाइस कपल यार, आयान ने भी अपना ख्याल पेश किया। हाँ, अल्लाह ताला कुंवारों की नज़रों से बचाए, हयात ने लापरवाही से अपनी हाई टेक को आदतन जोर से कसते हुए कहा। तुम भी कुंवारी ही हो, आयान चीख कर बोला। बंदर, बकवास मत किया करो। हयात ने उंगली दिखाई और घूरा। शुरू तुमने की थी। वो दोनों मजीद लड़ाई करने लगे क्योंकि हयात और आयान को तो मौका चाहिए होता है और जब मौका ना मिले तो वो ऐसा मौका पैदा कर लेते हैं कि उन्हें झगड़ना अपना फ़र्ज लगता है। आज शाहवीर विला में ईद का समा था क्योंकि आज शाहिर बलोच पाकिस्तान आ रहे थे। सबसे ज़्यादा चहकने की आवाज़ें हयात की आ रही थी। उसकी चहक बाहर चहकने वाली चिड़ियों को मात दे रही थी। सादिया बेगम किचन में कामों में मसरूफ़ थी। जून के महीने की गर्मी सवा नेज़े पर थी मगर परवाह किसे थी। शाहिर विला के मकीन खुश थे और खुशी के बाद गम तो लाजिम है। उमर अब्दुल्ला और बैनिश शाहिर बलोच को लेने गए हुए थे। हयात साथ नहीं गई थी क्योंकि वो घर में रहकर उनका इंतज़ार करना चाहती थी और माँ के साथ किचन में हाथ भी बटाने का सोच रखा था। सारे काम ख़त्म करके वो और सादिया बेगम फ्रेश होकर अपने अपने कमरे से निकले थे कि हॉर्न की आवाज़ आई। हयात भागती हुई पोरज की तरफ गई। उसकी फुर्तियाँ देखकर सादिया बेगम हंस दी और ख़ुद भी पीछे चल दी। गाड़ी से एक खूबरू और खूबसूरत मर्द निकल रहे थे जो पैंट कोट में अपनी उम्र से आधे ही लगते थे। हयात दौड़ती हुई अपने बाप के गले लगी और खुशी से बोली कम चीखी ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम बड़ी, मैंने आपको बहुत मिस किया बड़ी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, मैंने भी आपको बहुत मिस किया प्रिंसेस। शाहिर बलोच हयात को अलग करके बालों पे बोसा देते हुए बोले। वो दोनों चलते हुए अंदर आ रहे थे जिधर लाउंज के दरवाजे में सादिया बेगम खड़ी थी। शाहिर बलोच मोहब्बत से उनको देखते हुए आगे आए और सादिया बेगम के हाथ लबों से लगाए। शुक्रिया ज़ौजा मोहतरमा, हमारे बच्चों का इतना ख्याल रखने के लिए, शाहिर बलोच शरारत से बोल रहे थे। अलबत्ता सादिया बेगम सुर्ख हो गई थी। सब बच्चे बाप समेत सादिया बेगम के सुर्ख चेहरे को देखकर हंसे थे और कहो कि एक बहार पूरे शाहवीर विला में फैली थी। शाहिर बलोच थोड़ी देर हंसी मजाक करके फ्रेश होने चले गए तो हयात माँ के साथ खाने का टेबल लगाने लगी। इफ्तिखार भाई लोग आ रहे हैं रात को मिलने, सादिया बेगम ने खाने के दौरान शाहिर बलोच को इतला दी जो बच्चों से बातों में मगन थे। अच्छा चलो, अच्छी बात है, आज ही बात हो जाएगी, शाहिर ने चावलों का चम्मच मुंह में रखते हुए कहा। हयात, क्या प्लान है आपका नेक्स्ट? शाहिर उसकी जानी मुतवज्जा हुए तो वो चौंकी। किस हवाले से? हयात ने कहा तो वो बोले, पढ़ाई के हवाले से बड़ी, मेडिकल इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम या कुछ भी, जो आपको बेहतर लगे। शाहिर ने फुर्सत से उससे पूछा तो वो सोच में पड़ गई। यार शाहिर साहब, यही तो कंफ्यूज हूँ, मैं तो सब करना चाहती हूँ और सब बनना चाहती हूँ। हयात खाने से हाथ रोककर बोल रही थी और वाकई कंफ्यूज लग रही थी। सब छोड़ो, अच्छी बहन ही बन जाओ, अब्दुल्ला ने कहा तो सब हंस दिए और हयात ने अच्छा खासा खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। जैसा आप चाहो बड़ी, फील्ड्स तो सारी अच्छी है, शाहिर ने पानी का गिलास लबों से लगाते हुए कहा। वो सादा ट्राउज़र शर्ट में भी बहुत खूबरू लग रहे थे। मैथ्स तो सोचे भी मत बड़ी, बाकी आप कुछ बताएं कि कौन सी फील्ड चूज़ की जाए। वो खाना खा चुकी थी, अब हाथ टेबल पर रखे बाप से बात कर रही थी। सब मज़े से खा रहे थे और बातें सुन रहे थे। उमर आपको फील्ड्स बता देगा, आप खुद रिसर्च करना फिर, शाहिर ने कहा तो उसने सर हिला दिया। ये बेस्ट है। फिर मज़ीद बोली। लारैब ने तो मेडिकल रखी है, बाकी माहा और अलीज़ा ने इंजीनियरिंग सेलेक्ट की है। बड़ी, हमने कॉलेज एक ही रखना है प्लीज़, हम अलग नहीं होना चाहते, हयात ने इल्तिजाई अंदाज में कहा तो शाहिर हंस दिए। हा 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 हा, हयात, एक ना एक दिन हर इंसान का साथ छूट जाता है, शाहिर ने संजीदगी से कहा तो पहलू बदल कर रह गई। मगर अभी नहीं ना, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, उसने हमेशा पे जोर दिया।
شادی ایک ہی گھر میں کروا لینا چاہو؟ مفت مشورہ، عمیر شرارت سے بولا تو وہ غصے سے ناک پھلا کر اسے دیکھنے لگی تو سب ہنس دیے۔ پورا میر ہاؤس آج شاہر ولا آیا ہوا تھا۔ آیت اور حیات ایسے مل رہے تھے جیسے برسوں پہلے ملے ہو۔ ان کو دیکھ کر آیان بولا، ابھی 2 دن پہلے ملے ہو تم دونوں؟ حیات نے ناک سے کوڑا۔ تم کیوں اتنا جلتے ہو؟ تھوڑا کم جلا کرو، جل جل کر رنگ تمہارا میرے جیسا ہو جانا ہے۔ حیات کی بات پر اس نے صرف ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر نظروں کا زاویہ بدل دیا، بولا کچھ نہیں۔ اب وہ اسے کیسے بتاتا کہ چائے کے بعد دوسرا سانولا رنگ اسے اس کا پسند تھا۔ تمہارا یہ رنگ جل جل کے ہوا ہے؟ حاذق کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ بالکل نہیں، حیات نے جھٹ کہا۔ وہ سانولی تھی مگر اس کا یہ رنگ اچھی اچھی لڑکیوں کو ٹھٹکتا تھا۔ اچھا خاصا رنگ ہے تمہارا، ایویں خود کے بارے میں مشکوک، ڈاؤٹ فل ہو۔ آیت نے اس کے کندھے پر مکہ جڑتے ہوئے کہا، حیات تم نے آیت کی بات کو بالکل سیریس نہیں لینا۔ حاجی نے عادتاً اپنی شرارتی انداز میں کہا تھا، غرور نہ کر اپنے گورے رنگ کا، ہم نے دودھ سے زیادہ چائے کے دیوانے دیکھے ہیں۔ آیان نے ایک دم شیر بولا تو وہ تینوں اش کر اٹھے۔ یہ تم نے میری تعریف کی ہے یا چائے کی؟ حیات ہنستے ہوئے بولی تو اس نے ایک گہری نظر اس کے چہرے پہ ڈالی، پھر اپنے ازلی لاپرواہ انداز میں بولا، ظاہر سی بات ہے چائے کی۔ آیان کی بات پر وہ تینوں پھر سے ہنس دیے۔ مگر افتخار، ایسی باتیں فون پر نہیں ہوتی۔ عثمان آئے تبھی مل کر بات ہوگی۔ شاہر بلوچ اپنے مخصوص انداز میں بیٹھے، ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر رکھے دوسرے ہاتھ کو بات کرتے ہوئے استعمال کر رہے تھے۔ وہ سفید شلوار قمیض میں اپنی عمر سے آدھے لگتے تھے۔ بجا فرمایا، شاہر بھائی ایسی باتیں تو واقعی مل بیٹھ کر طے ہوتی ہیں۔ نفیسہ نے بھی اکتفا کیا، تو کل آپ لوگوں کی دعوت ہے ہماری طرف، عثمان کو بھی وہیں بلا لیتے ہیں۔ افتخار میر نے کہا تو سب نے حامی بھری، یہ بہتر ہے، مگر دعوت کی کیا ضرورت تھی؟ شاہر نے مسکرا کر کہا۔ ان کے مسکرانے سے دائیں گال میں گھڑا نمایاں ہوا جو ان کے حسن کو 4 چاند لگا گیا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھے۔ بھائی کتنے عرصے بعد پاکستان آئے ہو، مل بیٹھ کے اچھا وقت گزار لیں گے اور اس بہانے عثمان سے آمنے سامنے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ افتخار نے کہا تو سامیہ نے اضافہ کیا، یہ سب اب جنت پر منحصر ہے کہ اس کو اعتراض نہ ہو۔ سامیہ نے کہا تو نفیسہ نے اضافہ کیا، ہاں جنت کی رائے مانی رکھتی ہے، اگر بچی کو کوئی اعتراض ہوا تو ہم خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ سعدیہ بیگم لاؤنج میں چائے والی ٹرالی لیے داخل ہوئی۔ کھانا وہ سب کھا چکے تھے۔ بچہ پارٹی حیات کے کمرے میں ڈیرا جمائے بیٹھے تھے۔ لاؤنج میں بڑے بیٹھے ہونے والے رشتے پر گفتگو کر رہے تھے۔ نفیسہ اور سعدیہ بہنیں تھیں جن کا اکلوتا بھائی عثمان احمد اسلام آباد میں رہائش پذیر تھا۔ عثمان کی بیوی عائشہ کا انتقال کینسر کی وجہ سے بہت عرصہ پہلے ہو گیا تھا۔ عثمان کے جینے کی وجہ بس ان کی اولاد ہی تھی، جو 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ بڑی بیٹی کا نام جنت عثمان تھا اور اس سے چھوٹی ایک بیٹی زینب اور ایک بیٹا زین جڑواں تھے جو آیان سے 1 سال چھوٹے تھے۔ واصف کا رشتہ جنت سے ہونے جا رہا تھا۔ منظر ہے میر ہاؤس کے لاؤنج میں بیٹھے 4 خاندانوں کا، شاہر بلوچ، افتخار میر، عثمان احمد، نواز میر۔ بچہ پارٹی خوش تھی کیونکہ زینب اور زین کے آنے سے ان کا گروپ پورا ہو گیا تھا۔ بڑوں کے درمیان رشتے کی فائنل بات چل رہی تھی اور ماحول میں چائے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی کوئی اعتراض نہیں تھا، واصف میرے سامنے پلا بڑا ہے، ماشاءاللہ سے ہونہار ہے، ویسے بھی بیٹی اپنوں میں رہے گی تو اطمینان رہے گا۔ عثمان احمد چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے بول رہے تھے تو افتخار نے کہا، تم نے جنت سے پوچھا ہے؟ ہاں جی، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، عثمان نے اطمینان سے جواب دیا۔ دیکھنا عثمان، وہ صرف باپ کا مان رکھنے کے لیے ہاں نہ کہہ دے، اس کی خوشی ہماری اولین ترجیح ہے۔ شاہر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو عثمان تحمل سے بولے، بھائی میں آپ کو ایسا لگتا ہوں کہ بچی پر دباؤ ڈالوں گا؟ ان کی بات پر شاہر نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا، تو پھر منگنی کی رسم کر کے رشتے کو باقاعدہ نام دے دیتے ہیں؟ افتخار نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تو شاہر نے اعتراض کیا، منگنی کی افتخار نکاح کرتے ہیں، رخصتی پھر ہو جائے گی۔ نفیسہ نے اضافہ کیا، یہ بہتر ہے، منگنی جیسی رسومات سے نکاح کا مضبوط اور پاک رشتہ بہتر ہے، پھر نیک کام میں دیر کیسی؟ اس جمعہ کو چھوڑ کر اگلے آنے والے جمعہ کو واصف اور جنت کا نکاح رکھ دیتے ہیں، کیا خیال ہے سب کا؟ افتخار میر نے سوچتے ہوئے کہا تو واصف چونکا، مگر بابا اتنی جلدی، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ افتخار نے گہری نظر سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا تو فوراً نفی میں سر ہلا گیا، جنت کو بلاؤ عثمان، اس سے بھی پوچھ لیں۔
عثمان احمد نے سر ہلایا مگر سامیہ اٹھ گئی۔ میں بلاتی ہوں بھائی، آپ بیٹھیں، سامیہ کہہ کر آیت کے کمرے میں چل دی جہاں جنت ساری بچہ پارٹی کے ساتھ موجود تھی۔ کچھ دیر بعد لاؤنج میں ایک خوبصورت سی لڑکی داخل ہوئی، گلابی سوٹ پر سفید شفون کا دوپٹہ لیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جنت بیٹی، 3 جولائی بروز جمعہ کو آپ کا نکاح واصف کے ساتھ طے پایا ہے، آپ کو اعتراض تو نہیں؟ شاہر نے پیار سے جنت کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو عثمان کے ساتھ صوفے پہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں شاہر انکل، جنت نے جھکی سر اور جھکی نظروں سے دھیمے سے کہا تو سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مبارک ہو پھر سب کو، افتخار نے خوشی سے کہا تو سب مسکرا دیے۔ آخر خاندان کی پہلی شادی تھی۔ یہ منظر تھا آیت کے کمرے کا جو کمرہ کم اور کباڑ خانہ زیادہ لگ رہا تھا، جدھر حیات اور آیان اپنے پسندیدہ کام میں مصروف تھے، مطلب جھگڑنے میں۔ ضروری اطلاع، اعلان اعلان اعلان۔ ہانیہ کمرے میں داخل ہوئی اور گلا پھاڑ کر کہنے لگی، سب متوجہ ہو چکے تھے، اب بول بھی چکو، حاضی نے جل کر کہا تو ہانی دوبارہ گویا ہوئی۔ جنت آپی اور واصف بھائی کا نکاح 3 جولائی بروز جمعہ کو طے پایا ہے، لہٰذا اپنی اپنی تیاریاں شروع کر دے جائیں۔ ہانی نے جوش سے کہا تو سب کا مشترکہ یاہو کمرے میں گونجا۔ ویٹ، سب میری بات سنو۔ حیات اٹھ کر سامنے آئی تو حاضی بولا، حکم سرکار۔ حیات نے صرف گھورا اور بات جاری رکھی، ہم لوگ سیم ڈریسنگ کرتے ہیں۔ حیات نے خوشی سے کہا تو آیان اترا کر بولا، نقل بیٹا، ہمارا سویگ الگ ہوگا۔ یار سنو نا، خاندان کی پہلی شادی ہے۔ وہ ابھی بول رہی تھی کہ آیان نے ٹوکا، شادی نہیں نکاح، وہی۔ حیات نے لاپرواہی سے بولا اور بات جاری رکھنے لگی اور وہ دوبارہ بولا، وہی نہیں ہوتا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس بار حیات کو غصہ آیا جو آیان کی ہر بات پر آتا تھا۔ آیان، ہاں، وہ جانتا تھا وہ کیا کہنے والی ہے، پھر بھی ہاں بول دیا۔ شٹ اپ، جب حیات نے کہا تو وہ گھورنے لگا، البتہ سب کے کہے پورے کمرے میں گونجے تھے۔ اچھا تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ حاضی نے کہا تو حیات خوش ہوئی کہ شکر ہے کوئی تو ہے جو سیریس لے رہا ہے اس کی بات کو۔ وہ خوشی سے کہنے لگی، آف وائٹ کرتے ہیں سب ڈریسنگ۔ اللہ معاف کرے، خدا نخواستہ کسی کے جنازے پہ تو نہیں جانا نا؟ ہانیہ نے بولا تو سب اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگے جو بولتے وقت سوچتی بھی نہیں تھی۔ وہ فقط اپس کر کے رہ گئی۔ تبھی واصف درمیان میں بولا جو موبائل میں بزی تھا، آف وائٹ جنت کا ہوگا، باقی تم لوگ جو مرضی ڈیسائیڈ کر لو۔ حیات کڑے تیوروں سے جواباً بولی، آپ ابھی سے حکم نہ چلاؤ ہماری آپی پر، لو بھائی پوچھ لو اپنی آپی سے خود ہی، میں نے آف وائٹ پہننا ہے تو وہ بھی آف وائٹ پہنے گی، میچنگ واصف شرارت سے کہتا ایک آنکھ دبا گیا، وہ واقعی خوش دکھتا تھا۔ ہے کدھر وہ؟ حیات نے استفسار کیا تو آیان جواباً بولا، زین اور زینب کے پاس ہے۔ اور وہ کہاں ہے؟ حیات نے گھوم کر اس سے پوچھا تو وہ جواباً بولا، نیچے ہی ہے، لو آ گئے۔ آیان نے پیچھے سے جنت کے ساتھ آتے زین اور زینب کو دیکھا تو کہہ دیا، کہاں تھے تم ٹوئنس؟ حیات نے پوچھا تو جواباً دراز قد والا زین بولا، جنت آپی کے ساتھ تھے۔ کیسی ہو حیات؟ پیپرز کیسے ہوئے؟ میں بہت پیاری ہوں، اور پیپرز کیسے ہوئے؟ اٹ ڈزنٹ میٹر، پیپر ہو گئے، اٹ میٹرز۔ حیات کی بات پر زین سمیت سب ہنس دیے سوائے آیان کے۔ اسے پتہ نہیں کیوں زین کا یوں صرف اس سے حال احوال پوچھنا برا لگا تھا۔ اور بتاؤ آج کل جڑواں گروپ کیا کر رہا ہے؟ حیات نے آیان کے منہ کے ٹیڑھے میڑھے زاویے دیکھ لیے تھے، اس لیے بات کو مزید لمبا کیا۔ سب خاموشی سے ان کے چہرے دیکھ رہے تھے۔ میں تو اب بزنس مینجمنٹ کروں گا اور زینب فیشن ڈیزائننگ کرے گی، زین نے مسکرا کر جواب دیا۔ سارا خاندان بزنس میں آ گیا، ٹو بورنگ، حیات نے ناک سکوڑ کر کہا تو سب ہنس دیے۔ تم دونوں کیا کرنے والی ہو؟ زین نے مسکرا کر آیت اور حیات سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، میرا پکا پتہ نہیں ہے، آیت تو میڈیکل کرے گی۔ حیات نے عادتاً اپنی ہائی ٹیل کو کسا، ویسے تم کافی بریلینٹ ہو، تمہیں بھی میڈیکل کر لینا چاہیے، زین نے مسکرا کر کہا تو آیان سے مزید برداشت نہ ہوا۔ وہ جل کر کہنے لگا، اب بس کر دو، ہم لوگ بھی ادھر ہیں، تھیم ڈیسائیڈ کر لو اب، سڑیل ہوں۔ حیات نے اسے نیا لقب دیا تو وہاں بیٹھے تمام نفوس ہنس دیے سوائے اس کے جس کو یہ لقب ملا تھا۔ پرپل کیسا رہے گا؟ ہانی نے کہا تو سب اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ سارے چھوڑو اپنا اپنا، زینب نے کہا تو بحث نئے سرے سے شروع ہو گئی۔ سب بحث میں مشغول تھے جن میں سب سے آگے حیات تھی۔ آیان خاموشی سے حیات کو دیکھ رہا تھا اور وہ حیات کی جانب وقفے سے اٹھتی زین کی نگاہوں سے بھی واقف تھا۔ اسے اندر کہیں بہت جلن محسوس ہوئی تھی، مگر کیوں، یہ سمجھ سے بلاتر تھا۔
کون جانتا ہے کہ یہ محبت کے دیے ہیں جو تب جلتے ہیں جب کسی غیر کی نظریں ہماری محبت پر ٹھہرے۔ آیان افتخار میر کو خود بھی معلوم نہیں تھا وہ کس کی قید میں دھیرے دھیرے آ رہا ہے، ایک ایسی چیز کی قید جسے اہل زمانہ محبت کہتا ہے، جس قید میں آنے کی بہت سے راہیں اور وجوہات ہوتی ہیں مگر واپسی کا کوئی موڑ موجود ہی نہیں ہوتا۔ آیان افتخار میر کو شاید محبت قید کر رہی تھی، مگر کیا اتنی آسانی سے؟ نہیں تو۔ محبت میں مقام بھی تو ہوتے ہیں۔ ابھی تو آیان افتخار میر پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھ رہے تھے، آگے دیکھیے کیا رنگ آتے ہیں زندگی میں۔ آپ نے حیات کو بتایا نہیں کہ آپ کی خواہش ہے وہ ڈاکٹر بنے؟ سعدیہ بیگم بستر پر بیٹھی ہاتھوں پر کچھ مل رہی تھی۔ کمرے سے باہر گزرتی حیات کے پاؤں اپنی ماں کی آواز پر تھمے تھے۔ وہ پانی کی بوتل ہاتھوں میں پکڑے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، مگر کھلے دروازے سے آتی آواز نے حیات کے پاؤں روک دیے۔ میں اپنی پسند اس پر تھوپنا نہیں چاہتا بیگم، میں چاہتا ہوں کہ وہ خود اپنے راستے کا انتخاب کرے۔ شاہر بلوچ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، آنکھوں پر اینک لگائے انہوں نے بغیر بیوی کی طرف دیکھے جواب دیا۔ اب وہ دونوں کوئی اور بات کر رہے تھے اور حیات کچھ سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں چل دی۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر حیات نے اپنے میڈیکل میں ایڈمیشن لینے کا اعلان کر دیا تو شاہر بلوچ خود جا کر لاہور گریزن میں حیات کا ایڈمیشن کروا کر آئے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو اس کا موبائل بج رہا تھا۔ نمونوں کی گروپ ویڈیو کال دیکھ کر وہ ہنس دی، پھر فوراً کال اٹھائی اور چلتی ہوئی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور گپے ہانکنے لگی۔ جب بات کے دوران آیت بولی، تم نے دیکھا یا نہیں اپنا ڈریس حیات؟ آیت کی بات پر اس نے ہنسی دبائی اور کہنے لگی، جب پہنوں گی تب دیکھ لینا، بہت بدتمیز ہو، میں نے جویلری سیم لینی تھی۔ آیت نے ناک سکوڑ کر کہا تو وہ ہنس دی اور آیان یکٹک اسے دیکھے گیا۔ ہاں تو کلر تو سیم ہی ہے، تم لے لو۔ حیات ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی تو آیان نے نگاہیں پھیری اور خود کو کوسا، چپکلی ذرا منہ کے حالات بھی درست کر لینا، آفٹر آل تمہارے فیورٹ کزن نے بھی تو آنا ہے۔ آیان کے طنز کا تیر آیا تھا اور حیات نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی اور ناک رگڑی۔ کزن پلس بھائی ہے وہ میرا، حیات نے اپنے مخصوص جلے ہوئے انداز سے کہا جو خصوصاً آیان کے لیے ہوتا تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ بھی تمہیں بہن سمجھتا ہے؟ بھائی صرف اپنے ہی ہوتے ہیں۔ آیان نے ایک بازو سر کے پیچھے ٹکاتے ہوئے بستر سے ٹیک لگائی۔ اس کی بات پر حیات سٹ پٹائی، ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ، مگر پھر مسکرا کر زج کرنے والے انداز میں بولی، تم جیلس ہو رہے ہو؟ حیات کی بات پر اس نے ناک سے مکھی اڑائی، میرا جیلس ہونا بنتا ہے، میں نے جنرل بات کی ہے۔ آیت حاذق اور ہانی مسکراہٹ ضبط کیے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ وہ جب بھی ویڈیو کال کرتے زین اور زینب کو ایڈ نہ کرتے کیونکہ ایسا آیان کرنے ہی نہ دیتا۔ اچھا تم دونوں پھر مت جھگڑنا، بس بھی کر دیا کرو، تھکتے نہیں ہو کیا؟ ہانی درمیان میں بولی تاکہ بات زیادہ نہ بڑھے کیونکہ پھر پوری رات حیات اور آیان کی لڑائی ختم نہیں ہونی تھی۔ ہانی کی بات پر دونوں نے یک زبان کہا، بالکل نہیں۔ سب کے قہقہے اپنے اپنے کمروں میں گونجے تھے۔ تھوڑی دیر مزید جمعہ کو ہونے والے نکاح پر بات چیت کر کے سب نے فون رکھ دیا تھا۔ جب سب نے فون رکھ دیا تو حیات بھی سونے کے لیے لیٹنے لگی تو موبائل دوبارہ بجا۔ حیات نے فون پر بندر کا نام دیکھا تو کال اٹھائی۔ بات سنو، وہ سیدھا مدعے پہ آیا۔ ہاں؟ حیات کان سے فون لگائے بستر پر لیٹی، میڈیکل میں تم زین کے کہنے پر گئی ہو؟ میرا مطلب اس کے مشورے پر۔ اس نے ابھی بات کے دوران اپنے ایڈمیشن کا بتایا تھا۔ آیان کی بات پر وہ حیران ہو کر اٹھ بیٹھی، بندر تمہیں مسئلہ کیا ہے زین سے؟ میڈیکل میں جانے کا فیصلہ میرا اپنا تھا، تم نہ مجھ پر دھیان دینے کی بجائے اپنے اور زین کے تعلقات پر غور کرو، اب تم دونوں کا بھی نیا رشتہ بن رہا ہے۔ حیات نے ناک منہ سکوڑ کر جواب دیا تھا، توبہ، کون سی میری شادی کروا رہے ہیں گھر والے جو تم نیا رشتہ بنا رہی ہو؟ دوسری طرف وہ بھی جل کر بولا تھا۔ اس کی بات پر حیات دل کھول کر ہنسی، بڑا شوق نہیں تمہیں شادی کا؟ حیات نے اس کی ٹانگ کھینچی تو دوسری طرف سے وہ مسکرایا تھا اور فخریہ انداز سے کہنے لگا، الحمدللہ اپنا گھر ہوگا، اپنی بیوی ہوگی، اپنے۔ وہ بھی بول رہا تھا کہ حیات نے اس کی بات کاٹی، بس بس بس، عمر دیکھو اور باتیں چھچورا۔ حیات نے مصنوعی افسوس سے کہا تو وہ بدک کر بولا، میں کون سا تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے؟ وہ پھر کچھ بول رہا تھا کہ حیات نے درمیان میں بات کاٹی اور آیان نے زبان دانتوں تلے دبائی، بندر بکو مت۔ حیات نے غصے سے کہا تھا تو دوسری طرف اس کا جاندار کہا گونجا تھا، دفعہ ہو جاؤ، کل فرسٹ ڈے ہے میرا کالج میں، جلدی سونے لگی ہوں تاکہ جلدی اٹھوں۔ آیان کو اس کی آواز سے لگا جیسے وہ کنفیوز ہے۔
کنفیوز ہو. اوکے، بیسٹ آف لک فار یور نیو جرنی، آیان نے کہا تو حیات کو 200 واٹ کا جھٹکا لگا اور موبائل کان سے ہٹا کر ایک بار فون کو دیکھا کہ کہیں غلط فہمی ہو گئی ہو، سننے میں یا سگنل کا مسئلہ نہ ہو. مطلب آیان اسے بیسٹ آف لک کہہ رہا تھا. عجیب. بخار تو نہیں ہو گیا؟ اتنی تمیز. حیات کو ہضم نہ ہوا تھا اب وہ جواباً ہلکا سا ہنس دیا. اب کیا کہتا کہ یہ بات منہ سے نہیں دل سے نکلی تھی. اچانک وہ کچھ نہ بولا تو حیات بولی، بائی دا وے تھینکس. حیات نے کہہ کر فون رکھ دیا اور سونے لیٹ گئی. ادھر آیان افتخار میر اپنے آپ سے الجھا ہوا تھا کہ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے، کیا فضول حرکتیں کر رہا ہے وہ. اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا. کافی انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے یہ ناول. آئی ہوپ آپ سب کو بھی مزہ آ رہا ہے. تو جلدی سے لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے، ویڈیو کو اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.